مستان میاں رحمۃ اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا، یہ اللہ والے ہیں اور ان کے نام کوئی محتاج تعریف نہیں ہے۔ میرے خیال سے آپ کو ہندوستان میں کچھ ہی جگہ ہو نہ جانتا ہو، نہیں بہت سے دور دراز ضلعوں میں آپ کا نام مشہور ہے۔ ایک ان کا بتایا ہوا وظیفہ میں آپ حضرات تک پہنچانا چاہوں گا۔ بہت کم ہی لوگ مستان میاں رحمۃ اللہ علیہ کے وظائف سے واقف ہیں۔ میں آپ کو اتنا بہترین حضور مستان میاں رحمۃ اللہ علیہ گامدیہ شریف والے ان کا ایک اتنا اسپیشل وظیفہ بتاؤں گا، اگر اس کو کسی نے پڑھ لیا یا اس پر عمل کر لیا تو انشاءاللہ تعالی اس کو کامیابی ضرور ملے گی۔ اس لیے کہ مستان میاں رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو بھی جاتا تھا، جو بھی بیمار ہوتا یا کوئی عصبی خلل ہوتا یا کوئی پریشانی اس کو ہوتی، تو ان کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد اس کی بیماری بھی ختم ہو جاتی ہے اور عصبی خلل بھی اس کا جاتا رہتا۔ کیونکہ آج بھی جب حضور دنیا سے پردہ پوش ہو گئے، آج بھی ان کے مزار پر بھیڑ لگی رہتی، نہ جانے کہاں کہاں سے پورے دیش بھر سے آدمی آتا ہے، اپنی مرادوں کو پوری کر کے جاتا ہے۔ اور بڑے بڑے بیمار، بڑے بڑے عصب زدہ یہاں سے ٹھیک ہو کر چلے گئے۔ حضور مستان میاں رحمۃ اللہ علیہ واقعی اللہ کے ولی تھے، مظلوم تھے۔ ان کا ایک وظیفہ تھا، اگر کوئی انسان جس کو دارو کی جیسے لت لگ گئی ہو یا جوا کھیلنے کی لت لگ گئی ہو یا کسی اور گناہ کی لت لگ گئی ہو، اگر کسی کو لت نہ جاتی ہو، وہ عادت اس کی نہ چھوٹتی ہو، تو مستان میاں رحمۃ اللہ علیہ کا بتایا ہوا ایک وظیفہ ہے، اس پر عمل کریں، انشاءاللہ تعالی وہ لت ٹھیک ہو جائے گی۔ حضور مستان میاں رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، بیٹھے ہوئے تھے، مسند لگی ہوئی تھی اور تمام ان سے ملنے والے، ان کی دوائی لینے والے، ان سے فیض لینے والے، ان سے دعائیں لینے والے، بیماری کا علاج کرانے والوں کا ایک ذمہ غفیر لگا ہوا تھا، بہت بڑی بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ آپ بیٹھے ہوئے تھے، وہیں پر ایک خاتون آپ کی بارگاہ میں آئی، انہوں نے عریضہ پیش کیا، کہا مستان میاں حضور، میرا لڑکا جوا بہت کھیلتا ہے اور دارو بہت نشہ کرتا ہے، شراب پیتا ہے، کچھ اس کے لیے دوا دے دیں یا اس کے لیے دعا کر دیں تاکہ ہمارا بیٹا صحیح ہو جائے۔ اس لیے کہ اگر کوئی بیٹا اگر کوئی شراب پیتا ہے یا کسی ماں کا بچہ دارو پیتا ہے یا جوا کھیلتا ہے یا کسی گناہ میں ملوث ہوتا ہے، تو سب سے زیادہ دکھ اس بات کا ماں باپ کو ہوتا ہے۔ والدین میں سب سے زیادہ ماں کو دکھ ہوتا ہے کہ جس کی جوان اولاد ہو، جس ماں نے سوچا ہو کہ میرا بیٹا میری بڑھاپے کی لاٹھی کا سہارا بنے گا، اگر اسی کا بیٹا گناہوں میں جب ملوث ہو جاتا ہے، دارو پینے لگتا ہے اور طرح طرح گناہ کرنا لگتا، تو اس کے ماں باپ کو سب سے زیادہ اس کی ماں کو اس بات کا دکھ ہوتا ہے۔ تو وہ دکھیاری آنکھوں میں آنسو لیے ہوئی مستان میاں رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچی اور کہا حضور، ہمارا بچہ شراب بھی پیتا ہے، جوا بھی کھیلتا اور گناہ میں ملوث رہتا ہے، میں اپنے بیٹے سے اللہ کی عبادت کے لیے کہتی ہوں، میں اس کو نیک کام کے لیے کہتی ہوں، تو میرا بیٹا میری بات نہیں سنتا ہے بلکہ اپنے دوستوں کے ساتھ گناہوں کی طرف چل دیتا ہے۔ مستان میاں رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس خاتون کی طرف دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا ٹھیک ہے، میں تجھے ایک وظیفہ بتاتا ہوں، دوا کوئی نہیں تھی تیرے بیٹے کے لیے، دوا کی تجھے ضرورت نہیں ہے، تجھے میں ایک وظیفہ بتاتا ہوں، اس پر تو عمل کر لینا، تیرا بیٹا صحیح ہو جائے گا۔ وہ مائیں اس بات کو یاد رکھیں، وہ بہنیں اس بات کو، اس وظیفے کو یاد کریں، جس کے گھر میں کوئی دارو پیتا ہو یا شراب پیتا ہو یا جوا کھیلتا ہو یا کوئی زنا میں ملوث رہتا ہو یا کوئی سود بیاج کھاتا ہو، کوئی بھی گناہ کرتا ہو، مستان میاں کا بتایا ہوا عمل ہے، وظیفہ ہے، اس پر عمل کر لیا جائے، انشاءاللہ تعالی اس کی تمام لتیں چھوٹ جائیں گی۔ تو مستان میاں رحمۃ اللہ نے فرمایا خاتون، ایک اسم ہے یعنی ایک نام ہے، اس کو تو یاد کر لے اور جب بھی تو نماز پڑھا کر ہر نماز کے بعد اس کو 7 مرتبہ پڑھ لیا کر، اس کو 7 مرتبہ پڑھ لیا کر۔ مستان میاں رحمۃ اللہ علیہ فرماتے خاتون سن، ایک نام ہے جس کا جو نام ہے یا برو، یہ نام تو 7 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کر، ایک ہفتہ نہیں گزرے گا تیرے بیٹے کی غلط عادتیں چھوٹ جائے گی۔ اس خاتون نے کہا حضور میں پڑھی لکھی نہیں ہوں۔ تو مستان میاں رحمۃ اللہ نے کہا یہ کوئی بوجھ نہیں ہے، آپ نے آیا قلم لکھ دیا، کہا یا برو اتنا یاد کر لے، ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھ لیا کر، تیرے بچے کی غلط عادت چھوٹ جائے گی۔ اس خاتون وہی وظیفہ وہی عمل لے کر اپنے گھر گئی
اور واقعی اس کے بیٹا جب اس نے نماز فجر ادا کی، فجر کے بعد 7 مرتبہ پڑھا، یہاں تک کہ 1 ہفتہ بھی نہیں گزرا اس کا بیٹا نیک ہو گیا، سارے گناہوں سے توبہ کر لی۔ یہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے وظائف ہیں، اس پر عمل کرنے سے بہت زیادہ فیض ملتا ہے۔ اور باقی مستان میاں رحمۃ اللہ علیہ نے جس کو نسخہ دیا ہے وہ کامیاب ہوا ہے۔ گالویہ شریف میں آپ کا مزار پاک ہے۔ حضور مستان میاں رحمۃ اللہ علیہ کی وہ شان اعلیٰ شان ہے، اگر اس کا 1 مرتبہ آدمی جاتا ہے اور وہ نا امید نہیں بلکہ ساری امیدوں سے دامن کو بھر کر آتا ہے۔ اللہ ہم کو سب کو